بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آج کی ویڈیو پشتونوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح پشتونوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب پایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح داد شجاعت دی۔ تو محترم ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پشتونوں کی اصلیت اور نسب کے بارے میں زمانہ قدیم سے قسم قسم کی روایات اور نظریات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ روایات اور نظریات اتنے کثرت سے اور ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں کہ مشہور مشترک اور پشتو شناس ہنری رواٹی کہتے ہیں کسی بھی قوم کی اصلیت اور نسب کے بارے میں نظریات کا اختلاف اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی افغانوں کی اصلیت اور نسب کے بارے میں ہے۔ کسی نے پشتونوں کو ان کے اپنے قدیم روایت کی بنیاد پر بنی اسرائیل کہا اور کسی نے مغلوں میں شامل کیا، کسی نے آرمینیوں میں، کسی نے تاتاریوں ساکانیوں کی صف میں کھڑا کیا اور کسی نے پھر بالخصوص راجپوتوں، برہمنوں، یونانیوں، ترکوں، عربوں اور دوسروں میں شامل کیا۔ لیکن پشتونوں کی اصلیت اور نسب کے بارے میں سب سے عام اور بہت قدیم روایت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ پشتون بنی اسرائیل ہیں۔ بہت زیادہ قدیم تحریری سند جس میں یہ روایت دیکھی ہے وہ ابو الفضل کی آئین اکبری ہے، جو کہ 1597 تا 1598 تک کے عرصے میں لکھی گئی۔ ابو الفضل اپنی کتاب میں جو قابل سرکار کے بارے میں ہے لکھتے ہیں کہ پشتونوں کی اصلیت اور نسب کے بارے میں مختصر یاد دہانی کرواتے ہوئے پشتونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا قدیم جد امجد جس کا نام اغوان تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے بعد وہ بڑے بڑے پشتون قبائل کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا نسبتی سلسلہ بھی انہی 3 افراد تک پہنچتا ہے۔ ابو الفضل آخر میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ خلجی، لودھی اور نیازی قبائل ایک قدیم روایت کی اساس پر کسی دوسری شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخون دریزہ بھی ایک ایسی ہی روایت اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار جو کہ 1603 اور 1613 کے درمیانی عرصے میں لکھی گئی تھی مختصراً لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اغوان یعقوب کی اولاد ہیں جو کہ اسرائیل کے نام سے موسوم ہے۔ اسرائیل کا ایک بڑا جد امجد طالوت تھا۔ طالوت کے 2 بیٹے تھے جن میں ایک کا نام آصف اور دوسرے کا اغوان تھا۔ اغوانوں کا طائفہ اسی اغوان کی اولاد ہے، جیسے کہ اغوانوں کا مسکن کوہ سلیمان تھا، لہذا عربستان میں ان کو سلیمانی کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ کتاب جس میں پہلی مرتبہ پشتونوں کی اصلیت اور نسب تفصیلاً بیان ہوئی وہ نعمت اللہ کی تاریخ جہانی و مخزنی اغوانی ہے، جو کہ 1612 اور 1613 تک کے عرصے میں لکھی گئی۔ مخزن اوانی کی روایت یہ ہے طالوت اسرائیل کا بادشاہ تھا، لیکن اپنی موت سے بیشتر امور سلطنت داؤد کے سپرد کر کے 47 سال حکمرانی کے بعد کسی جھگڑے میں مارا گیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور اس کی موت کے وقت دونوں حاملہ تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کے ہاں بیٹوں نے جنم لیا۔ داؤد جو کہ دونوں خواتین کے سرپرست تھے، اس نے ایک بیٹے کا نام برقیہ اور دوسرے کا نام آرمیہ رکھا۔ جب برقیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام آصف، اور جب آرمیہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تو اس نے اس کا نام افغانہ رکھا۔ داؤد کے بعد سلیمان اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس نے مملکت کے نظم و نسق کے امور آصف اور اخوانہ کے سپرد کیے۔ ان دونوں بھائیوں خاص کر اخوانہ کی اولاد جو کہ شام میں سکونت رکھتے تھے تعداد میں اتنے بڑھ گئے کہ گنتی سے نکل گئے۔ سلیمان کی موت کے بعد اسرائیل پر برے دن آئے، بخت نصر شام پر قابض ہو گئے، بیت المقدس تباہ کیا اور آصف اور اخوانہ کی اولادوں میں سرکردہ اشخاص عزیز اور دانیال کو اپنے پیروکاروں سمیت نظر بند کیا۔ بعد میں نصر نے اسرائیل کے 12,000 افراد کو قتل کیا، باقی آصف اور اخوانہ کے ساتھ غور، کابل، کوہ فیروزہ اور قندھار کے آس پاس علاقوں میں دھکیل دیے گئے۔ اخوانہ کی اولاد نے ان علاقوں میں رہائش اختیار کر لی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، انہوں نے ان لوگوں کو مکتوب بھیجے اور پیغمبر اسلام کی بعثت کی خوشخبری سنائی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور جب اخوانہ کی اولاد کو خالد بن ولید کا مکتوب مل گیا تو چند سرکردہ افراد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان افراد میں بنی اغوان کا سب سے سرکردہ رہنما جس کا نام قیس تھا اور جن کا سلسلہ نسب طالوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا تھا، ان افراد کو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے ہر ایک سے نام پوچھا۔ بنی اغوان کے رہنما نے جواب دیا اس کا نام قیس ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا قیس عبرانی نام ہے، چونکہ ہم عرب ہیں لہذا آج کے بعد آپ کا عربیہ نام عبد الرشید ہوگا۔ عبد الرشید کئی جنگوں میں خالد کے سنگ بہادری سے لڑے
اور خالد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بہادری کے بارے میں بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالرشید کو بطان کا لقب دیا، بطان جو کہ بعد میں پٹھان بنا۔ کشتی کے اس شہتیر کو کہتے ہیں جس پر کشتی کا انحصار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عبدالرشید کو اپنے ہاں بلایا اور ان کے حق میں دعا مانگی، اور اپنے ایک صحابی اور کئی انصار کے ساتھ دوبارہ غور روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ کیس عبدالرشید، جن کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔